10 سال اس نے اس مرد کے لیے جیا، اس کے بچوں کو پالا، اس کی ماں کی خدمت کی، اس کی حویلی کو جنت بنایا۔ مگر ایک رات جب اس نے اپنے شوہر کی قمیض دھونے کے لیے اٹھائی، ایک کاغذ گر پڑا۔ اس نے کھولا اور اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ لکھا تھا، میاں جی آپ کا وارث آنے والا ہے، اور وہ لکھائی سمینہ کی نہیں تھی۔ یہ کہانی ہے سمینہ کی، جسے دھوکہ دیا گیا مگر وہ ٹوٹی نہیں، جسے مٹانے کی کوشش ہوئی مگر وہ مٹی نہیں، اور آخر میں جس نے دھوکہ دیا وہ خود مٹ گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھوڑے سفر کرتے تھے اور خط رشتے جوڑتے تھے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں چودھری کمال دین کی حویلی تھی، زمین تھی، فصل تھی، نام تھا، مگر گھر میں سکون نہیں تھا۔ سمینہ ایک سادہ گھرانے کی لڑکی جب بیاہ کر آئی تو اس نے سوچا تھا یہ اینٹوں کی حویلی وہ اپنے ہاتھوں سے گھر بنائے گی۔ سمینہ نے وہ سب کیا جو ایک عورت کر سکتی ہے۔ چودھری کمال دین کی ماں بیگم صاحبہ جو ہر وقت تانے دیتی تھی، ہمارے کمال کو کوئی امیر گھرانے کی لڑکی ملنی چاہیے تھی۔ سمینہ خاموش رہتی اور خدمت جاری رکھتی۔ 2 بچے ہوئے، اکبر اور زینب۔ سمینہ نے انہیں اکیلے پالا، کیونکہ چودھری صاحب ہمیشہ زمین کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، مگر زمین کے کام کبھی کبھی بہت دور تک جاتے تھے، مہینوں کے لیے۔ 5ویں سال سے چودھری بدلنے لگا۔ پہلے دیر سے آنا شروع ہوا، پھر خطوں کو چھپانا، پھر مہینوں کے لیے دوسرے گاؤں کا سفر۔ سمینہ نے پوچھا، کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ چودھری نے مسکرا کر کہا، زمین کا معاملہ ہے، تم فکر مت کرو۔ سمینہ نے یقین کر لیا، کیونکہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ ایک رات چودھری تھکے ہوئے آئے اور سو گئے۔ سمینہ نے کپڑے اٹھائے دھونے کے لیے۔ قمیض کی جیب سے ایک مڑا توڑا کاغذ گرا۔ سمینہ نے کھولا، لکھا تھا، میاں جی آپ کا وارث آنے والا ہے، جلدی آ جائیں، نیلوفر۔ سمینہ کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا، سانس رک گئی۔ چراغ کی روشنی میں وہ لکھائی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی۔ وہ سین میں گئی، آسمان کی طرف دیکھا اور بس ایک سوال دل میں گھومتا رہا، 10 سال اور یہ صلہ۔ صبح چودھری اٹھا، سمینہ ناشتہ بنا رہی تھی، بالکل معمول کی طرح۔ چودھری نے پوچھا، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ سمینہ نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، نیند کم ہوئی ہے۔ اس دن سمینہ نے فیصلہ کیا، رونا نہیں، بکھرنا نہیں، پہلے سچ جاننا ہے۔ سمینہ نے آہستہ آہستہ سراغ لگانا شروع کیا۔ حویلی کے ایک پرانے نوکر سے پوچھا جو سالوں سے چودھری کے ساتھ تھا اور جس کا ضمیر ابھی زندہ تھا۔ نوکر نے نظریں جھکا لی، بی بی جی مجھے معاف کر دیں، چودھری صاحب نے پڑوسی گاؤں میں ایک اور نکاح کیا ہے 2 سال پہلے۔ سمینہ کے قدم رک گئے۔ سمینہ نے برقع پہنا اور اکیلی اس گاؤں گئی۔ وہاں ایک نیا گھر تھا، صاف ستھرا، خوشحال، اور دروازے پر ایک جوان عورت بیٹھی تھی، خوبصورت، پیٹ سے ظاہر تھا کہ ماں بننے والی ہے، اور چہرے پر وہ مسکراہٹ جو صرف اس عورت کی ہوتی ہے جسے لگتا ہو کہ دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ سمینہ نے سوچا، کیا اسے خبر ہے؟ گھر واپس آ کر سمینہ بیٹھ گئی۔ اب 2 راستے تھے، ایک خاموش رہو بچوں کی خاطر، حویلی بچاؤ اور ساری زندگی یہ زہر پیتی رہو۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ سچ سامنے لاؤ، چاہے حویلی ٹوٹے، لوگ باتیں کریں، مگر اپنی عزت اپنے آپ سے نہ گرنے دو۔ سمینہ نے دوسرا راستہ چنا، مگر جلدی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی جذبات سے نہیں، عقل سے لڑنا ہے۔ سمینہ کی بچپن کی سہیلی تھی پروین، جس کا باپ قصبے کا معزز آدمی تھا اور جو سچی دوست تھی۔ سمینہ نے جب سب بتایا، پروین کی آنکھیں بھر آئیں۔ سمینہ تم نے کیوں نہیں بتایا یہ سب پہلے؟ سمینہ کہنے لگی، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اب آ گئے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ پروین نے کہا، پہلے ثبوت جمع کرو، پھر ہم پنچایت میں جائیں گے، میرے ابو بھی ساتھ ہوں گے۔ اگلے چند ہفتوں میں سمینہ نے سب جمع کیا، وہ کاغذ جو جیب سے گرا تھا، نوکر کی گواہی، اور سب سے اہم نکاح نامہ، جو سمینہ کو اس طرح ملا جیسے اللہ خود چاہتا ہو کہ سچ سامنے آئے۔ چودھری کی ماں بیگم صاحبہ کے صندوق میں جو سمینہ صاف کر رہی تھی، ایک لفافہ تھا۔
اندر چودھری کمال الدین اور نیلوفر کا نکاح نامہ 2 سال پرانا۔ سمینہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بیگم صاحبہ کو بلایا۔ اماں یہ کیا ہے؟ بیگم صاحبہ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ سمینہ بیٹا یہ اماں سچ بتائیں۔ بیگم صاحبہ کی آنکھیں بھر رہیں۔ کمال نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ سمینہ نے نکاح نامہ اٹھایا اور کمرے سے چلی گئی۔ اماں کو بھی یہ سب پتہ تھا اور پھر بھی خاموش رہیں۔ رات کو چودھری گھر آیا۔ سمینہ صحن میں بیٹھی تھی، سامنے نکاح نامہ رکھا تھا اور چراغ جل رہا تھا۔ چودھری کی نظر پڑی، وہ رک گیا۔ سمینہ کہنے لگی بیٹھو چودھری صاحب۔ پہلی بار وہ سمینہ سے ڈرے۔ 2 سال پہلے میں تمہارے بچے پال رہی تھی، تمہاری ماں کی خدمت کر رہی تھی، تمہاری حویلی سنبھال رہی تھی، اور تم؟ چودھری نے سر جھکا لیا۔ سمینہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی؟ سمینہ کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ آنسو، بس فیصلہ تھا، کل پنچایت میں چلنا۔ میری کچھ شرطیں ہیں۔ یہ حویلی میرے اور بچوں کے نام ہوگی، اکبر اور زینب میرے پاس رہیں گے، اور جو زمین تم نے میری خبر کے بغیر اس گھر پر لگائی اس کا حساب دینا ہوگا۔ پنچایت فیصلہ کرے گی، مگر میں خاموش نہیں رہوں گی۔ چودھری کھڑا ہو گیا۔ تم یہ نہیں کر سکتی۔ سمینہ نے آنکھیں اٹھائیں اور کہنے لگی دیکھتے ہیں۔ چودھری نے اگلے دن اپنے لوگ جمع کیے، بھائی، چچا، قصبے کے بڑے، سب نے سمینہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ گھر ٹوٹ جائے گا، بچوں کا کیا بنے گا؟ عورت کو صبر کرنا چاہیے، مرد سے غلطی ہو جاتی ہے۔ سمینہ نے سب سنا اور کہا میں نے 10 سال صبر کیا، مگر صبر بے غیرتی نہیں ہوتی، اور میں بے غیرت نہیں ہوں۔ سمینہ نے نیلوفر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ پروین نے کہا کیا ضرورت ہے؟ سمینہ نے کہا مجھے جاننا ہے کہ وہ جانتی ہے کہ نہیں۔ سمینہ نیلوفر کے گھر گئی، سامنے کھڑی ہو گئی۔ نیلوفر نے دیکھا اور کہنے لگی آپ کون ہیں؟ میں کمال الدین کی پہلی بیوی ہوں، 10 سال سے۔ نیلوفر کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ سمینہ نے نکاح نامہ آگے کیا۔ تاریخ دیکھ کر نیلوفر کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے نہیں پتا تھا، اللہ قسم مجھے نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کنوارا ہے۔ 2 عورتیں ایک صحن میں، ایک مرد کے دھوکے کا شکار، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نیلوفر نے سمینہ کا ہاتھ تھاما۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، پنچایت میں جو چاہیں میں گواہی دوں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب چودھری کی ساری چالیں الٹ گئیں۔ اس نے 2 عورتوں کو آپس میں لڑانا چاہا، مگر وہ متحد ہو گئیں۔ پنچایت بیٹھی، قصبے کے بڑے بوڑھے، قاضی صاحب اور دونوں طرف کے لوگ۔ چودھری نے کہا یہ گھریلو معاملہ ہے۔ قاضی صاحب نے کہا جب ظلم گھر کے اندر ہو تو پنچایت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب نیلوفر سامنے آئی اور اس نے کہا مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ شادی شدہ ہے، چودھری کا سر جھک گیا اور پنچایت میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ دیا، حویلی سمینہ کے نام، بچے سمینہ کے پاس، اور زمین کا حساب چودھری دے گا جو اس نے دوسرے گھر پر لگائی ہے۔ چودھری پنچایت سے نکلے۔ نہ حویلی تھی، نہ سمینہ، نہ نیلوفر، کیونکہ نیلوفر نے بھی ایسے مرد سے رشتہ توڑ دیا جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر تھی۔ سمینہ نے اپنا ہنر پکڑا، کڑھائی سلائی، جو اس نے بچپن میں سیکھی تھی اور شادی کے بعد چھوڑ دی تھی۔ 6 مہینے میں قصبے کی عورتیں اس کے پاس کام لانے لگیں۔ اکبر نے ایک دن کہا اماں آپ بہت مضبوط ہیں۔ سمینہ کی آنکھیں بھر آئیں اور کہنے لگی نہیں بیٹا، میں بس تمہاری ماں ہوں اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ چودھری نے 1 سال بعد تیسری شادی کی، ایک اور گاؤں میں، پھر وہی جھوٹ، پھر وہی دھوکہ۔ وہ عورت بھی 2 سال میں چلی گئی، کیونکہ دھوکے باز آدمی ہر رشتے میں دھوکہ دیتا ہے۔ یہ اس کی عادت نہیں، فطرت بن جاتی ہے۔ چودھری آج اس قصبے میں اکیلا ہے جہاں سب جانتے ہیں اس کہانی کو۔ زمین ہے مگر گھر نہیں، دولت ہے مگر عزت نہیں۔ سمینہ آج اپنی حویلی میں بیٹھی ہے، وہی حویلی جو اس نے اپنے 10 سال لگا کر بنائی تھی۔ اکبر پڑھ رہا ہے، زینب کھیل رہی ہے، اور سمینہ کے چہرے پر سکون ہے جو شاید اس حویلی میں کبھی تھا ہی نہیں جب تک وہ مرد یہاں تھا، کیونکہ سکون
محل میں نہیں ملتا، سچ میں ملتا ہے۔ اس نے کچھ کھویا، ہاں، ایک مرد جو اس کے قابل نہیں تھا۔ اس نے کچھ پایا، ہاں، خود کو۔ اور جب عورت خود کو پا لے تو پھر وہ کسی کے بغیر ادھوری نہیں رہتی۔ چودھری سوچتا تھا کہ ثمینہ کے بغیر آزاد ہوگا، مگر آج ثمینہ آزاد ہے اور چودھری اپنی غلطیوں کی زنجیروں میں قید۔ جس نے حویلی پر راج کرنا چاہا وہ حویلی سے نکل گیا، اور جسے نکالنا چاہا وہ حویلی کی مالکہ بن گئی۔ یہی اللہ کا انصاف ہے، دیر سے آتا ہے مگر مکمل آتا ہے۔ آپ کے لیے ایک سوال ہے، کیا ثمینہ نے صحیح کیا؟ جو خاموش نہیں رہی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی اور کہانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔